السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج میں پھر حاضر ہوا ہوں قرآن مجید میں سے ایک بہت پیارا سا عمل بتانے کے لیے۔ اگر آپ کی شادی کو کئی سال ہو گئے ہیں، میں مانتا ہوں اگر آپ کی شادی کو 10 سال 15 سال 20 سال 22 30، اگر آپ کی شادی کو 30 سال بھی ہو چکے ہیں تو آپ نے اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہونا ہے۔ انشاءاللہ آج کا میں ایسا عمل آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کی شادی کو اتنے سال بھی ہو گئے ہیں اور آپ نے یہ عمل کیا تو یقیناً اللہ کریم آپ کو صالح اولاد عطا فرمائے گا۔ میں اس قرآن مجید ہی میں سے آپ کو یہ پیارا سا عمل بتاؤں گا، آپ ویڈیو کو لازمی دیکھیں، انشاءاللہ تعالی یہ عمل آپ کے لیے بڑا مفید رہے گا۔ اور جو میری بہنیں جن کے پاس کئی ساری بیٹیاں ہیں، خواہش مند ہیں اللہ کریم بیٹا عطا فرما دے، تو ایسی بہنوں سے میری گزارش ہے کہ وہ ہمارے دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ ضرور کریں۔ انشاءاللہ تعالی انہیں ایک ایسی دوائی سے آگاہ کیا جاتا ہے جس کے استعمال کرنے سے اللہ کریم صالح بیٹا عطا فرماتا ہے۔ حالانکہ بیٹا یا بیٹی آپ یہ مان لیں، عقیدہ اپنا مضبوط رکھیں، یہ جو ملتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہی کی طرف سے ملتا ہے۔ کوئی دوائی یا کسی حکیم کے اندر یہ طاقت نہیں ہے، لیکن کچھ عمل کچھ دوائیاں ایسی ہوتی ہیں جس کو استعمال کرنے سے اللہ کریم صالح بیٹے کی دولت سے مالا مال فرما دیا کرتا ہے۔ اور جن کی شادی کو کئی سال ہو گئے ہیں، رسوڑی ہیں گانٹھیں ہیں، یہ دونوں ایک ہی ہیں، نام الگ الگ ہے، یا ٹائم ٹیبل پیریڈ کا ٹھیک نہیں ہے، یا کوئی اور بھی پریشانی ہے جس کی وجہ سے اولاد نہیں ہو پا رہی ہے، تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، یا کہ پھر ساری کی ساری رپورٹیں نارمل ہیں، کوئی بھی پریشانی نہیں ہے لیکن پھر بھی اولاد نہیں ہو رہی ہے، تو کوئی نہ کوئی پریشانی ہو سکتی ہے۔ ہم آپ کے نام کے ذریعے بھی، تصویر کے ذریعے بھی پاس میں آ جائیں تو اس کے ذریعے سے بھی ہم کئی طریقے سے فال کھول کر دیکھتے ہیں کوئی پریشانی ہے یا نہیں ہے، تو اس کے متعلق بھی اگر آپ نے ہم سے رابطہ کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ باقی ہم آپ کو روزانہ قرآنی عمل اور بہترین عمل آپ کو روزانہ دیا کرتے ہیں، ان میں سے آپ کوئی سا بھی عمل اپنی زندگی میں اپنا لیں اور کر لیں۔ آج میں قرآن مجید کی ایک آیت کا عمل بتاؤں گا اور اس کے کئی سارے طریقے بتاؤں گا، یعنی ایک ہی عمل علیحدہ علیحدہ وقتوں میں کرنے سے اور اس کی تعداد آگے پیچھے کرنے سے ایک غضب کا فائدہ ہوتا ہے۔ آئیے میں آپ کو قرآن مجید کے اندر لے کے چلتا ہوں جو مجھے بتانا ہے اس کی طرف، لیکن اس سے پہلے نورانی وظائف 1M کو آپ ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کر دیں، اور سبسکرائب کر لیا ہے تو آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ۔ آئیے چلیں، آپ جو ہے قرآن مجید کے سورہ ال عمران جو تیسرے پارے کے اندر موجود ہے اس میں پہنچیں۔ سورہ ال عمران 30ویں پارے کے اندر جو موجود ہے نا، یہ سورہ ال عمران یہاں سے شروع ہے، یہ 8ویں رکوع سے آپ نے آ جانا ہے، 8ویں رکوع سے آگے چل کے 11ویں رکوع پہ، 11ویں رکوع سے آگے چل کے آپ نے آ جانا ہے 11ویں اور 12ویں دونوں رکوع کے بیچ میں، ہے نا، یہ 12واں رکوع آ گیا اور وہ 11واں رکوع تھا، آپ نے بیچ میں آ جانا ہے۔ یہ آپ کو ایک دعا ہے، جو دعا حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا، حضرت زکریا علیہ السلام نے اس دعا کو کیا تھا، اللہ کریم نے انہیں صالح بیٹا عطا فرمایا تھا، فرما بردار بیٹا عطا فرمایا تھا، لیکن اس کے پڑھنے کے کئی طریقے ہیں جو میں آپ کو بتانے کے لیے داؤں گا۔ یہ جو آیت ہے نا، یہاں سے لے کے ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی هب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، ہے نا، تو یہ ہنالک دعا زکریا ربہ آپ اس کے پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ نے جو خاص کر پڑھنا ہے وہ یہاں سے پڑھنا ہے، قال ربی هب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ جو ہسبینڈ اور بیوی، جو شوہر بیوی دونوں کی رپورٹیں نارمل ہیں اور اولاد کنسیو کرنے کی پچھلے کافی وقت سے کوشش کر رہے ہیں، ان کو اولاد نہیں ہو پا رہی ہے، تو ان کے لیے سب سے اول میں ایک عمل اس کا یہ بتا دوں، صبح میں نماز فجر کو پڑھنے کے بعد، شام میں نماز مغرب یا نماز عشاء کو پڑھنے کے بعد شوہر اور بیوی اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھا کریں، شوہر اور بیوی دونوں اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں،
اور 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد میں پھر یہاں سے پڑھیں قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، یہاں سے قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، اس کو آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ شوہر نے علیحدہ اور بیوی نے علیحدہ 33 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد میں، اور اس کے بعد میں اللہ سے دعا کریں۔ صبح اور شام اس عمل کو کریں، انشاءاللہ 3 مہینے پورے نہ گزریں گے، پہلے مہینے میں بھی فائدہ ہو سکتا ہے، دوسرے میں، تیسرے میں تو آپ کو ضروری ہی ہو جائے گا۔ اس عمل کو شوہر اور بیوی دونوں کریں۔ ایک عمل اسی کا میں بتاؤں جو خالص بیوی کو کرنا ہے، شوہر کو نہیں کرنا ہے، خالص بیوی کو کرنا ہے۔ اس کا ایک عمل وہ یہ ہے، شام کو سونے سے پہلے نماز مغرب کے بعد یا نماز عشاء کے بعد جس خاتون کو اولاد کی جستجو، اولاد کی آرزو ہے، کئی سال کنسیو کرنے کی کوشش کے باوجود بھی اولاد نہیں ہے، تو اس کو چاہیے مغرب کی نماز کے بعد میں اس کو 41 مرتبہ اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کے 41 مرتبہ قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء کو پڑھے، اور ایک گلاس پانی پہ دم کرے، روزانہ سونے سے پہلے اس پانی کو خود پی کر سو جائے۔ شوہر کو نہیں پلانا ہے، نہ شوہر نے کرنا ہے، خالص بیوی نے کرنا ہے، اور ایک گلاس پانی پہ دم کریں، اول آخر 3 بار درود پاک پڑھیں، 41 مرتبہ یہ آیت قال ربی حب لی سے دعا تک پڑھیں اور پانی پہ دم کریں، اس پانی کو پی جائیں۔ انشاءاللہ اس سے آپ کے جسمانی، روحانی جو بھی آپ کے جسم کے اندر بیماری ہوگی، اللہ کریم آپ اس سے شفا پا لیں گے، اللہ کریم آپ کو اس سے شفا دے دے گا۔ آئیے میں ایک عمل اور اس کا بتا دوں جو کہ آپ نے جمعے کے دن کرنا ہے۔ جمعے کے دن کرنا ہے، شوہر بیوی دونوں مل کے ایک ساتھ بھی کر سکتے ہیں، دونوں علیحدہ علیحدہ ہیں تو علیحدہ علیحدہ بھی کر سکتے ہیں، ایک ساتھ ہی ہیں تو دونوں ایک ساتھ بیٹھ کر اس کو ایک جگہ پر بھی کر سکتے ہیں۔ کرنا کیا ہے، انہوں نے کرنا کیا ہے، جمعے کے دن جمعے کی نماز کے پڑھنے کے فوراً بعد میں انہوں نے اول میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد میں قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، اس کو 101 مرتبہ شوہر پڑھے، 101 مرتبہ بیوی پڑھے، اور اس کے بعد میں 3 مرتبہ پھر درود پاک پڑھے، اور درود پاک پڑھنے کے بعد میں اپنے اپنے سینے پر دم کر لیں۔ شوہر نے پڑھا ہے وہ بھی اپنے سینے پر دم کر لے، بیوی نے پڑھا ہے وہ بھی اپنے سینے پر دم کر لے، اور آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے دعا کرے، ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے دعا مانگے۔ انشاءاللہ ان عمل کو جو ہم نے 3 عمل آپ کو بتائے ہیں، ان میں سے کوئی سا بھی عمل ہماری بہن کر سکتی ہیں، اور یقیناً اولاد کے لیے یہ تینوں عمل اپنے آپ میں مجرب ہیں۔ اور آپ کے جانکاری کے لیے یہ بھی بتا دوں کہ قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، یہ جو آیت ہے یہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے لیے اولاد اللہ سے مانگی تھی، اللہ تو مجھے صالح اولاد عطا فرما اور اولاد کے حق میں میری دعا کو قبول فرما، اس کا ترجمہ بھی یہی ہے۔ تو یہ اولاد کے لیے اپنے آپ میں بڑی مجرب ہے۔ 3 طریقے میں نے آپ کو اس کے بتائے ہیں، اس میں سے جو طریقہ آپ کو آسان لگے یا جو آپ کے لیے مفید ہو، ایک تو صبح اور شام کا ہم نے آپ کے لیے بتایا شوہر بیوی کے لیے، اور ایک کا ہم نے نماز مغرب کے بعد کا بتایا جو خالص عورت کا کرنے کا ہے، اور ایک ہم نے 8ویں دن یعنی جمعے کے دن کرنے کا بتایا۔ اب آپ کی مرضی ہے، اس میں سے کوئی سا بھی کر لیں، جو آپ کی مرضی ہو، ایک عمل کوئی سا بھی کر لیں، انشاءاللہ آپ کے لیے بڑا فائدہ مند، بڑا مفید رہے گا۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، مولا پروردگار مجھ سے کئی ساری بہنیں روزانہ دعا کے لیے مطالبہ کرتی ہیں، میرے مولا پروردگار تو ان کی دعاؤں کو اپنے حق میں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار تمام بہنوں کو، بھائیوں کو، بے اولادوں کو، سب کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ جو ہمارے بتائے ہوئے وظیفے کرتے ہیں پروردگار تو ان کو بھی صالح اولاد عطا فرما۔ جو ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں پروردگار گر بے اولاد ہیں تو انہیں اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما۔ پروردگار ہمارے تمام بھائی، ہماری تمام بہنیں جو اولاد کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہیں، پروردگار ان کی پریشانیوں کو
کو دور فرما۔ کئی ساری بہنوں کے میرے فون آتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں بہت زیادہ تانے ہیں، ہمیں بہت زیادہ پریشانیاں ہیں، میرے مولا تو سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار اپنی غیب سے امداد فرما کر تمام بے اولادوں کو اولاد کی دولت سے مالا مال فرما۔ خاص کر ویڈیو کو دیکھنے والوں کو، آمین کہنے والوں کو اور ہم سے دعا کے لیے کہنے والوں کو، سب کو اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما۔ ہم نے مل کر جو دعا کی ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ خدا حافظ۔